बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बाबा, फेसबुक पेज वाजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम हमेशा यहाँ पे कानून और आइन की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ की ही बात की जाती है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा तो हर तरफ इंसाफ का बोलबाला होगा। दुनिया के जिस ग्राफ में हमारी जुडिशरी नीचे जा चुकी है, अगर हम डोर टू डोर इंसाफ देना शुरू कर दें तो उम्मीद है कि ये वापस अपना मुकाम हासिल कर लेगी और हम उस ग्राफ में बहुत ऊपर चले जाएंगे। वक्त और हालात ये बताते हैं कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, लेकिन इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जन और ज़मीन के मामलात बिखरे पड़े हैं। और जहाँ पे ज़मीन की बात करते हैं तो ज़मीन के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने बेशुमार नोटिफिकेशन लेजिस्लेशन हाल ही में की है। एक एक्ट, कब्जा एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस जारी किया था, जो कि सस्पेंड कर दिया गया। उसमें अब चंद एक तरामीम करके उस ऑर्डिनेंस को दोबारा 14 फरवरी 2026 को जारी किया गया और द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026। अब उसमें एक चीज तो मैं सबसे अहम बताना चाह रहा हूं कि इसमें जो फाइलिंग का तरीकाकार है, क्योंकि बेशुमार जो मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं और कॉल्स आ रही हैं कि अब तरीकाकार क्या होगा, फाइल कैसे होगी दरखास्त, किस फोरम पे होगी, क्या पिछली दरखास्त ही हम कंटिन्यू करेंगे, क्या जो दरखास्त पहले हमारी जेर समात है ईसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, तो वही चलेगी, क्या सूरत हाल बनेगी और क्या होगा। तो इसमें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फाइलिंग का तरीकाकार क्या है और उस दरखास्त में आपने क्या लिखना है और कहाँ पे वो दरखास्त आपकी फाइल होगी, ताकि आपको आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा मिल सके। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे दरखास्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन कर दें, कमेंट्स फीडबैक लाजमी दें और वाजिद बाबा फेसबुक पेज है उसे भी बराए मेहरबानी फॉलो कर लें। आप दुनिया के किसी भी कोने में, आपको मेरी तरफ से ढेरों सलाम और प्यार। अल्लाह आप पे रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। फाइलिंग जो आपने करनी है उसमें फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, कोई भी अगर कंप्लेंट है, कंप्लेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर दी सेक्शन, अब अंडर दी एक्ट में बी फाइल्ड बाय द लॉफुल ओनर, कि जो फाइल होगी वो जो कानूनी ओनर होगा, जो कानूनी मालिक है, वो दायर करेगा कंप्लेन बिफोर द ट्रिब्यूनल। और पहले डीआरसीज के पास हो रहे थे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज ये कहला रही थी। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को नाम उसका तब्दील कर दिया गया, क्योंकि उसका फंक्शन तब्दील हो गया, उसका काम तब्दील हो गया। उसको स्क्रूटनी, वो सिर्फ स्क्रूटनी करेगी, नथिंग एल्स। स्क्रूटनी, वो कमेटी सिर्फ डिस्प्यूट की जगह स्क्रूटनी का लफ्ज जो है ना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जगह स्क्रूटनी कमेटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की जगह स्क्रूटनी कमेटी होगी। इसमें एक बड़ा फर्क है। ये फर्क मैं आपको इसके हवाले से भी बाद में बताता हूं कि इसमें क्या फर्क क्या है, क्योंकि अब वो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास आपने फाइल करनी थी दरखास्त, वो अब आप ट्रिब्यूनल में दरखास्त दायर करेंगे। डायरेक्ट ट्रिब्यूनल ये दरखास्त आपकी एक्सेप्ट करेगा, उसका कोई और फॉरम नहीं है। कमेटी में दरखास्त नहीं दायर होगी, कमेटी खत्म हो गई है। कमेटी हैज नो पावर टू एंटरटेन योर एप्लीकेशन, हैज नो पावर टू एक्सेप्ट, वो आपका फोरम नहीं रहा। आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी तो वैसे ही खत्म हो गई है, स्क्रूटनी कमेटी आ गई उसकी जगह।
آپ نے وہ درخواست اپنی وہاں دائر نہیں کرنی، آپ نے ڈائریکٹ ٹریبیونل میں دائر کرنی ہے، جو کہ اس ایکٹ کے سیکشن 11 کے تحت ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں۔ اور اب اس ٹریبیونل کے حوالے سے بھی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ اس میں بھی چینجز آ گئی ہیں، اس سیکشن کو بعد میں بریفلی آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الوقت صرف اتنا بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹریبیونل میں جو اس کو پریزائڈ کریں گے ٹریبیونلز کو، وہ ایڈیشنل سیشن ججز، جو جسٹکشن ہوگی، لاہور کے ہیں تو لاہور میں، قصور کے ہیں تو قصور میں، جھنگ میں ہیں تو جھنگ کے، اسی طرح جہاں جہاں جس ضلع میں بھی جو ٹیریٹوریل جسٹکشن جہاں وہ پراپرٹی فال کرے گی، جو جس کے قبضے کا ایشو ہے، تو وہ آپ متعلقہ ٹریبیونل میں جو ہے نا درخواست دیں گے۔ یہ ایک چیز آپ کو بتانا تھی کہ اب یہ درخواست آپ کی ڈی آر سیز میں نہیں جائیں گی۔ اس کے علاوہ اب جو آپ درخواست دیں گے، پہلے تو اس میں صرف آپ نے دینا تھا کہ لافل ٹائٹل، ایویڈنس آف لافل ٹائٹل اور اوفینڈر کے پارٹیکولرز۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ sufficient particulars to identify the immovable property، کہ آپ نے immovable property کو آئیڈینٹیفائی کرنے، یعنی کہ اس کی آئیڈینٹیفائی کی نشاندہی کرنی ہے، آپ نے اس کی شناخت کرنی کہ آپ کی پراپرٹی آیا ہے کہاں، کیونکہ اکثر اوقات یہاں پہ ایشوز یہ دیکھنے کو ملتے ہیں، پرابلمز یہ آتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انہوں نے نشاندہی نہیں کروائی ہوتی، انہیں کھیوڑ کھتونی خسرے کا ہی علم نہیں ہوتا، کئیوں کو انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ساری جگہ ایتھے گی ہے۔ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کی جگہ کہاں پہ جو امویبل پراپرٹی ہے وہ آپ کی کہاں پہ موجود ہے، اور اس میں اس کا آپ نے حدود کوشش کرنے کہ آپ کو اس کا حدود ربا بھی پتا ہو، کہ اس آپ کی پراپرٹی کے دائیں راستہ ہے، بائیں کسی جس کی جگہ ہے وہ کون ہے، اس کی بیک پہ اگر آپ کی پراپرٹی کے پیچھے ہے تو کیا وہاں کیا ہے بنا ہوا ہے، کیا چیز ہے، فرنٹ پہ ہے تو وہاں پہ کیا ہے، سڑک ہے، روڈ ہے، گلی ہے، کارنر کی پراپرٹی ہے تو دو سائڈ پہ آپ نے یہ شناخت کرنی ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیونکہ ایسے بے شمار کیسز آ رہے ہیں جس میں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پراپرٹی ہے کہاں، پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے، لیکن آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے کہ اس جگہ پہ ہماری پراپرٹی ہے۔ اس کے علاوہ مٹیریل فیکٹس، آپ نے وہ تمام فیکٹس دینے ہیں، کاز آف ایکشن دینی ہے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام حقائق بتانے ہیں جو کہ اس offense کو بنائے، اس جرم کو بتائے، جرم کے حوالے سے بتائے کہ واقعی جرم ہوا ہے، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کس طرح قبضہ کیا گیا، ٹھیکے پہ دی تو قبضہ ہو گیا، کرائے پہ دی تو قبضہ ہو گیا، یا کسی کو چابی دے دی تو قبضہ ہو گیا، یا کسی کو ویسے ہی کہا کہ مال ڈنگر زرعی زمین ایتھے بان لو، تسی ایتھے اپنی فصل لا لو، تو انہوں نے فصل اپنی لگانی شروع کر دی۔ تو آپ نے اس کے حوالے سے مٹیریل فیکٹس دینے ہیں تاکہ اس جرم کا پتہ چل سکے کہ وہ جرم ہے کیا، ہوا کیسے اور کس طرح کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایویڈنس آف لافل ٹائٹل اور لافل اونرشپ ایز دا کیس میں بھی، کہ آپ نے لافل یعنی کہ آپ کے نام پہ جو زمین ہے اس کا ڈاکومنٹ دیں، کہ آپ کے نام پہ جو ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے، لیٹ سپوز صادق حسین صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ہے، تو آپ وہ اپنے نام کا کوئی ٹائٹل ڈاکومنٹ دیں گے، لافل ڈاکومنٹ جو ہے نا لافل ٹائٹل دیں، بتائیں کہ جی یہ دیکھیں یہ میری رجسٹری ہے۔ نہیں تو وہ آ کے بتائیں گے کہ ابھی ہم نے اپنے نام وراثت نہیں چڑھی، نہ چڑھوائی ہے، نہ جو ہے نا، لیکن یہ اونرشپ ہماری ہے، میرے والدین کی ہے، میرے والد صاحب کے نام تھی، میرے چاچے بابے دیے تھے، لافل اونرشپ کے حوالے سے بھی بتائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے بتانا ہے کہ جو ایک ورڈ یہاں پہ ایک نیا یوز ہوا ہے ایکیوزڈ کا، وہ پہلے اس سیکٹر میں موجود نہیں تھا، اس کے حوالے سے بھی آپ کو آنے والے پروگرامز میں بتاؤں گا کہ وہ جو لافل جو الیجڈ اکیوزڈ ہے، کہ جو الزام لے ہے، جس پہ آپ انگلی رکھ رہے ہیں کہ اس بندے نے میرا یہ
اس پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کیسے کیا وہ بھی آپ نے بتانا ہے. کوئی فیسیلیٹیٹر ہے, کون کون ہے. تو سو فار ایز نون ٹو دا کمپلیننٹ, کہ جس بندے آپ کو پتا ہے کہ یار یہ بندے ہیں, اگر ان بندوں نے, حسنین نے, خاقان نے, شبیر نے, نذیر نے, ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس میں کوئی فیسیلیٹیٹر تھا, مجیب تھا اور دانیال تھا, تو یہ بھی آپ نے ساتھ بتانے ہیں, تاکہ آپ کی جو کمپلینٹ ہے, جو آپ کی اپلیکیشن ہے, وہ پراپرلی جو ہے نا ایسے ڈیزائن ہوئی ہو کہ اس میں ہر فیکٹ آپ کا کیٹیگورک آئے. اور اس کے علاوہ جتنے آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں جو ہے نا وہ آپ اس کے ساتھ لگائیں. اس میں یہ ہے کہ جب یہ ٹریبیونل کے پاس آپ دائر کریں گے تو اس کے 3 دن کے اندر ٹریبیونل جو ہے نا کمیٹی کو اسکروٹنی, پروب اور اسکروٹنی کے لیے بھیجے گی, تاکہ جتنی جلدی ہو. اور جو ہے نا یہ 30 days 30 دن کا ٹائم ہے اس اسکروٹنی کمیٹی کے پاس, وہ 30 دن کے اندر یہ کر کے تو واپس بھیجے گی ٹریبیونل میں اس کی رپورٹ. حقائق کیا ہے, جو درخواست میں کہا گیا کیا وہ ٹھیک ہے, نہیں ہے, کیونکہ اگر ٹھیک نہ ہوا تو کمپلیننٹ کو بھی سزا ملے گی. تو کمیٹی جو ہے نا وہ واپس ٹریبیونل کو بھیجے گی. اب یہاں پہ جو کمیٹی ڈسپیوٹ ریزولوشن اسکروٹنی کمیٹی میں چینج کر دیا گیا, اس حوالے سے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.